अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज बात करेंगे कुछ लापता अफराद केस की। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद केस के 3 जनवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है और उस हुक्मनामे में बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से तहरीरी तौर पर ये यकीन दहानी मांग ली है कि अब से किसी भी शहरी को मावराए कानून लापता नहीं किया जाएगा। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, यानी मुतलका वजारतों के जो मजाज अफसरान हैं, उनके दस्तखत शुदा यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाए कि अब से रियासत किसी भी शहरी को जबरी तौर पर गुमशुदा नहीं करेगी, लापता नहीं करेगी। अब इस हुक्मनामे पर अमल दरामद करने के लिए जो वक्त दिया गया है वो लगभग 2 हफ्ते का है और उसके बाद अदालत जब दोबारा इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेगी तो फिर पता चलेगा कि ये यकीन दहानी वफाकी हुकूमत की तरफ से किन अल्फाज में कराई जाती है। सबसे पहले तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आज जारी हुआ है, इसके अंदर 3 अहम नकात हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्मनामे के आगाज़ में ये बताती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लापता अफराद से मुतालिक केसेस थे, उनके फैसलों के खिलाफ जो वफाकी हुकूमत की अपीलें थी, वो वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई जाती हैं। उसके बाद ये कि आमना मसूद जंजुआ, जो कि मिसिंग पर्सन्स की जो डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसकी चेयरपर्सन है, वो अदालत के सामने पेश हुई और वो ये बताती हैं कि उनके शौहर को 2005 में इस्लामाबाद से पेशावर जाते वक़्त रास्ते में गायब कर दिया गया था और आज तक उनके शौहर लापता हैं और 2007 में उनको बताया गया कि उनके शौहर, ये बात उन्होंने अदालत में बताई थी, हुक्मनामे का हिस्सा नहीं है, कि 2007 में उनको बताया गया कि उनके शौहर आईएसआई की तहवील में हैं। अब अदालत ये कहती है कि आमना मसूद जंजुआ ने मुख्तलिफ जो फ़ोरम्स थे उनसे भी रुजू किया, लेकिन जो लापता अफराद कमीशन बनाया गया था उसमें भी आमना मसूद जंजुआ की दरख्वास्त भी थी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जिनके बारे में आज बड़ी डेवलपमेंट भी हुई, उनकी सरबराही में ये कमीशन बनाया गया। लेकिन अदालत अपने हुक्मनामे में, जो कि चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने तहरीर किया, उसमें ये कहती है कि आमना मसूद जंजुआ समेत जो फ़रीक़ैन अदालत में मौजूद थे, उन सब ने ही इस कमीशन पर अदम एतमाद का इज़हार किया। अदालत ने आमना मसूद जंजुआ वाले पॉइंट के बाद कमीशन से कमीशन के जो रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने, क्योंकि वो अदालत में उस दिन भी पेश हुए थे, खालिद नसीम नाम है उनका, उन्होंने अदालत को ये बताया था कि लापता अफराद कमीशन ने बहुत से लोग बाजियाब कराए, बहुत से केसेस सॉल्व भी किए। अदालत ने उन तमाम केसेस की तफसीलात भी मांगी है और अदालत ने ये तफसील मांगी है कमीशन, लापता अफराद कमीशन से, कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपके पास कितने केसेस हैं, कितने केसेस निपटाए गए, जो केसेस आपके पास आए वो किसने दायर किए, यानी अगर कोई मेरा जानने वाला लापता है तो क्या मैंने उसके खिलाफ कोई जो कंप्लेन दायर की है तो मेरा नाम उस लिस्ट में शामिल होना चाहिए कि इस फलां शख्स के वर्सा ने ये कंप्लेन दायर की, और फिर उस कंप्लेन के ऊपर कमीशन ने क्या किया, और कमीशन ने अगर किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए, यानी अगर कमीशन ने कहा, किसी शख्स का पता चल गया और कहा हो कि ये फलां की तहवील में है, फॉर एग्जांपल आईएसआई की तहवील में है या एजेंसियों के पास है या किसी जेल में है, तो इसको फौरी तौर पर प्रोड्यूस किया जाए, पेश किया जाए, और फिर नहीं किया गया तो उसकी तफसील भी अपनी जो ये रिपोर्ट है इसमें शामिल की जाए। अब कमीशन ने करना ये है कि आज क्योंकि हुक्मनामा जारी हुआ है, तो आज से 10 दिन में कमीशन, यानी आज 6 है तो 6 से 16 जनवरी तक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करानी होगी अटॉर्नी जनरल के पास, और अटॉर्नी जनरल फिर जो अदालत ने यकीन दहानी मांगी और दीगर तमाम जो कवायद है उनको मुकम्मल करके एक हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा कराएंगे और उसके बाद फिर इस केस की समाअत होगी। ये हो गया एक नुकता। इसके अलावा दूसरी अहम चीज़ जो आज के हुक्मनामे में है वो पीटीआई से मुतालिक है। पीटीआई से मुतालिक हुक्मनामे में ये कहा गया है कि जो एतजाज़ एहसन की पिटीशन है उसमें बहुत से सियासी वाबस्तगी रखने वाले अफराद के नाम हैं, और अगर कोई वापस आ गया है, यानी अगर कोई कहीं चला गया था और वो वापस आ गया, तो अब वो लापता नहीं है। यानी अदालत ने ये लकीर खींच दी है कि ये सिर्फ लापता अफराद का केस है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सारे रहनुमा गायब हुए, वापस आए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, पार्टियाँ जॉइन कर ली, और इमरान रियाज, जिनके की वजह से 2 और 3 जनवरी को चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहे थे, उनसे मुतालिक अदालत ये कहती है कि अ, वो क्योंकि सियासी वाबस्तगी रखते हैं तो इसलिए अदालत उनका केस भी नहीं देखेगी। अ, इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है आज के हुक्मनामे में वो ये है कि अदालत ने शीरी मज़ारी का नाम नहीं लिखा, ना ही ये मेंशन किया कि शुएब शाहीन ने उनके सामने कुछ कहा था। हालाँकि यूजुअली हुक्मनामे में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा तमाम वकला के नाम लिखा करते हैं और आज के हुक्मनामे में मिस्टीरियसली
شعیب شاہین کے منہ میں ڈال کے کوئی بات نہیں لکھی گئی. یہ کہا گیا ہے کہ عدالت کو بتایا گیا، بار بار عدالت کو بتایا گیا، عدالت کو بتایا گیا، عدالت کو بتایا گیا. تو چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جب پچھلی دور حکومت میں قومی اسمبلی میں لاپتہ افراد سے متعلق ایک بل پیش کیا گیا تھا، اور اس بل کو جب وہ سینٹ پہنچا تو وہ بل غائب ہو گیا، اور اس بل کے غائب ہونے پر کی ذمہ داری چیف جسٹس کہتے ہیں جب پوچھا گیا کہ کس کی ہے تو بتایا گیا کہ صادق سنجرانی کیونکہ چیئرمین سینٹ ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے اور بل بھی انہوں نے ہی غائب کیا. لیکن عدالت یہ کہتی ہے کہ کیونکہ صادق سنجرانی ہمارے سامنے نوٹس پر نہیں ہے تو پھر عدالت ان کے بارے میں کوئی آبزرویشنز یا ان سے جواب نہیں مانگ سکتی جب تک کہ ان کو کیس میں فریق نہ بنایا جائے. اس کے بعد جو تیسری اہم چیز ہے آج کے حکم نامے میں وہ بلوچ مظاہرین سے متعلق ہے. حکم نامے میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ عدالتی چھٹیوں کے دوران بلوچ مظاہرین اسلام آباد آئے، اور جب وہ اسلام آباد پہنچے تو عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ پولیس نے مین ہینڈلنگ کی، یعنی ان پر تشدد کیا اور ان کے ساتھ برا سلوک رکھا. اور ظاہر ہے کہ وہ ساری ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر ہیں، اور پھر عدالت کے سامنے بھی پی ٹی آئی کے وکلا نے بھی یہ بات رکھی تھی، آمنہ مسعود جنجوعہ نے بھی یہ بات رکھی تھی. تو عدالت نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بلوچ مظاہرین کے ساتھ اور کسی بھی پرامن مظاہرہ کرنے والے کے ساتھ عدالت پولیس کا یہ رویہ یعنی ان کی مین ہینڈلنگ برداشت نہیں کرے گی. اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پہلے ہی اپنے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں یہ قرار دے چکے ہیں کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا بنیادی حق ہے، جب تک کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے جو پبلک آرڈر ہے یا کسی بھی طرح کا جو پبلک سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کی وہ خراب نہیں ہو اور کوئی راستے واسطے نہ روکے جائیں، کیونکہ فیض آباد دھرنا ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سینیریو تھا. تو عدالت نے آج ایک واضح حکم جاری کر دیا ہے. آلدو بلوچ مظاہرین کا کیس سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھا، لیکن لاپتہ افراد کیس کو مقرر کرنے کا مقصد یہ وہی بلوچ مارچ ہے جو کہ تربت سے چلا اسلام آباد آیا، اور 2 ہفتے سے اب وہ اسلام آباد میں اس ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں. تو عدالت نے ان کے بارے میں واضح احکامات اسلام آباد پولیس کو جاری کر دیے ہیں. اب اسلام آباد پولیس جو روزانہ رات کو اور دن کے اوقات میں بھی کئی بار ان بلوچ مظاہرین کو جو وہاں بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں پریس کلب کے باہر، اور ان کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے، حالانکہ شاید اسٹیٹ کی یا پولیس کی کا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ سردی ہے بیٹھے رہنے دے واپس چلے جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو وہ مظاہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آلریڈی اپنا بہت کچھ بلکہ اپنے پیارے کھو چکے ہیں، تو یہ سردی یا یہ ٹھنڈ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جو وہاں مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں اگر ان سے بات کریں تو وہ کہتی ہیں کہ جب وہ اس سردی میں بیٹھتی ہے تو ان کو یہ یاد آتا ہے کہ جو ان کے اپنے لوگ غائب ہیں، جو ان کے اپنے کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر غائب ہے، ان سب کے جو ہے وہ اپنے ان کی حالت اس سچویشن میں کیا ہوتی ہوگی. وہ لوگ یہ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جو بہت سے مسنگ پرسنز واپس آتے ہیں وہ بہت بدتر حالت میں ہوتے ہیں. تو وہاں 85 سال کی ماں بھی بیٹھی ہے، وہاں 2-3 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہے، زرگین ایک بچہ ہے جس کے والد کو پچھلے سال لاپتہ کیا گیا، اور وہ وہاں بیٹھا ہے اس سخت سردی میں، اور وہ اتنا چھوٹا ہے وہ بھی بول بھی نہیں سکتا. اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، لیکن پولیس نے ان کو ایک ہراساں کرنے کا سسٹمیٹک سا طریقہ وہاں پہ کر رکھا ہے جاری. ٹھیک ہے وہ وہاں پولیس کی بھی ذمہ داری ہے، وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی وہاں موجود ہیں، لیکن سیکیورٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شہری ان کے لیے راشن لے کے آتے ہیں یا ان کے لیے کمبل یا ان کو جو ہے وہ کمبل رضائیاں وغیرہ دیتے ہیں تو اس طرح ان کو ان کے حق سے محروم رکھا جائے. خیر آج سپریم کورٹ کا حکم نامہ آ گیا ہے، اور اگر سپریم کورٹ کے آرڈرز کا خیال ویسے تو ریاست کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو کنڈکٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے، وہ سختی رکھتے ہیں، اپنے آرڈرز پر عمل درآمد کرانا بھی جانتے ہیں، ابھی تک تو ان کی یہی لیگیسی رہی ہے. تو پھر کچھ ڈر امید کرتی ہوں کہ ریاست کو اس بات کا رہے گا، اور جو بلوچ مظاہرین ہیں امید ہے کہ آگے چل کے اس کیس میں ان کے ساتھ تھوڑی جو ان کا جو معاملہ ہے اس کو ریزالو کرنے کی طرف بھی جائیں. اب عدالت نے یہ حکم دے تو دیا ہے کہ آج سے کوئی لاپتہ نہیں کیا جائے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ کیس ہے. یعنی ان کے جو اپنے سارے سیاستدان یا صحافی ان کو غائب کیا گیا وہ واپس آئے. عدالت کا یہ پوائنٹ ٹوٹلی ویلڈ ہے کہ ان میں سے کوئی شخص خود آ کر کیوں نہیں بول رہا، کوئی شخص اپنا کیس خود کیوں نہیں لڑ رہا، یا یہ کیوں نہیں بتا رہا کہ وہ کہاں تھا. مختلف ہیلے بہانے بنائے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کے پاس وجہ یہ ہے کہ ان کے گھر والوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو
ان کی فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے، وہ یہ نہیں کر سکتے۔ جو بھی سوشل یا جس کو ہم کہتے ہیں سوسائٹل پریشرز ہیں ان لوگوں کے اوپر، اس سب کے باوجود آ، اپنے لیے ان کو خود بولنا چاہیے، اور اسی کیس کے اندر آ کے بھی وہ چیف جسٹس کے سامنے اپنا مدعا رکھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک غلیظ قسم کی کیمپین چلائی جائے اور انہی ججز کے بارے میں اور انہی ججز کو غلیظ القابات سے پکارا جائے جن سے آپ ہر دن ریلیف مانگ رہے ہیں۔ جیسے آج پاکستان تحریک انصاف نے 2 درخواستیں تو آج کے دن میں دائر کی ہیں، عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ پہ بحال کرنے کی اور اس کے علاوہ بلے کے نشان کے واپسی کے لیے۔ تو آپ جب اس طرح کی پٹیشنز بھی کر رہے ہیں، آپ کو انصاف بھی جہاں ملنا ہے وہاں مل رہا ہے، تو پھر آپ وہ کیمپینز کرتے ہوئے خیر پی ٹی آئی والوں سے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، اب اس نے جب بھی اس عدالت کے سامنے ٹیک اپ ہونا ہے، عدالت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو عدالت نے یہ بھی تفصیل مانگی ہے آج مسنگ پرسنز کمیشن سے کہ جس دور حکومت میں جو افراد لاپتہ ہوئے ان کا بھی ڈیٹا ایئرلی وائز دیا جائے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ کیا عدالت اس ایکسرسائز کو پرولونگ کرے گی، یعنی یہ کرے گی کہ فلاں پیپلز پارٹی کے دور میں فلاں شخص غائب ہو گیا تھا، مشرف دور میں فلاں شخص غائب ہو گیا تھا، یا نواز شریف دور میں فلاں شخص غائب ہو گیا تھا، تو کیا آصف زرداری، نواز شریف یا مشرف کو تو نہیں بلا کے لا سکتے ہیں آپ؟ ہم سب کو کہیں نہ کہیں یہ معلوم ہے کہ لاپتہ کون کرتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عدالت کو ان ان نیسیسری قسم کی غیر ضروری ایکسرسائزز میں جانے کے بجائے ذمہ داران سے یقین دہانی جواب اور اس مسئلے کو ونس فار آل سالو کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات جو ہے وہ کرنے چاہیے، اور ان تمام تر افراد سے یقین دہانی لینی چاہیے کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب جو یقین دہانی لی گئی ہے وہ صرف اگر نگران حکومت کی حد تک ہے تو یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے اب یہ معاملہ کھل گیا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے تقریباً مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کا کیس کوئی 10-11 سال کے بعد آیا ہے۔ اب اس کو فکس کرنے کی ہمت کی ہے تو یقیناً وہ اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے۔ اس امید کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔